بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مذاکرات کے لیے روس کا امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی، فائدہ کیا ہوا، بے نقاب ہو گئے۔ عمران خان۔ ایران نے مسلسل 2 مہینے کے احتجاج کے بعد اخلاقی پولیس کو ختم کر دیا۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، آرمی چیف قاسم منیر۔ دانتوں کا دل سے کیا تعلق ہے؟ روس نے یوکرین کے معاملے میں مذاکرات کی امریکی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ وہ یوکرین سے باہر نہیں نکلے گا۔ صدر پیوٹن یوکرین کے معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر ملکی مفادات کی خاطر مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے تیار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ امریکہ کی جانب سے نئے علاقوں کو روس کا حصہ تسلیم نہ کرنے کا معاملہ کسی بھی سمجھوتے میں رکاوٹ ہے اور مذاکرات کی کوششوں کو مشکل بنا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے در حقیقت یہ کہا ہے کہ مذاکرات اسی وقت ممکن ہوں گے جب صدر پیوٹن اپنے فوجی یوکرین سے باہر نہیں نکال لیتا، لیکن روس ایسی کوئی بھی شرط قبول نہیں کرے گا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر پیوٹن یوکرین کی جنگ ختم کرنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر کے تازہ بیان کو جنگ یوکرین کے حوالے سے ان کے موقف میں واضح اور بنیادی تبدیلی کا اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن، جنہوں نے اس سال مارچ میں کہا تھا کہ صدر پیوٹن کو اقتدار چھوڑنا ہوگا، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر روس اپنی فوجیں یوکرین سے باہر نکالے تو وہ نیٹو میں امریکہ کی اتحادیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوں گے۔ امریکی صدر کے موقف میں 180 درجے کی اس تبدیلی کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کو جنگ میں یوکرینی فوج کی کامیابی کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ یوکرینی فوج ان علاقوں کو بھی آزاد کروانے سے قاصر ہے جو باضابطہ طور پر اب روس کا حصہ بن چکے ہیں۔ مغربی ملکوں کی تمام تر فوجی اور مالی امداد کے باوجود یوکرینی فوج صرف مخصوص علاقوں میں ہی محدود پیش قدمی کر پائی ہے، اور موسم سرما کے پیش نظر مختلف محاذوں پر اس کی پیش قدمی کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی، ان کا عجیب رویہ تھا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا، وہ بے نقاب ہو گئے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ملک منجمد ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکومت چاہتی ہے کہ 66% ملک میں انتخابات ہوں اور اس کے بعد ملک میں عام انتخابات ہو جائیں؟ ان کا کہنا تھا کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ 66% میں الیکشن ہو رہا ہے تو عام انتخابات کروا دیے جائیں، اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم مذاکرات کر سکتے ہیں کہ کن تاریخوں پر انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد انتخابات کروا لیتے ہیں، یا حکومت زیادہ سے زیادہ مارچ یا مارچ کے آخر تک انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے تو ہم رک جاتے ہیں، نہیں تو ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروا دیں گے۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتیٰ اسماعیل اور اسحاق ڈار دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کسی کو یہ ذمہ دار ٹھہرانا ہے، ہمیں یہ کیسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ ہمارے دور حکومت میں سارے معاشی اشاریے مثبت تھے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کو لانے والے زیادہ قصوروار ہیں۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ مونس الہی کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور انہوں نے عمران خان کے لیے دریاؤں کا رخ موڑ دیا تھا۔ اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ میری والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے عمران خان کی فکر ہے، یہ بڑا ہی سیدھا اور بھولا بھالا ہے۔
یہ ہر کسی کی بات مان لیتا ہے، ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے، یہ تو بیچارہ دنیا میں رل جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میری کمزوری ہے، لوگوں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا کہ مجھے کیا فرق پڑا ہے، جو بھی دنیا کرے میں تو کامیاب ہو ہی جاتا ہوں۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ میری کمزوری ہے۔ میں لوگوں پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی پر شک نہیں کرتا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ 3.5 سال گزارے، پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ یہ میری کتنی بڑی کمزوری ہے، کیونکہ میں اس پر بھروسہ کر لیتا تھا۔ جنرل باجوہ جو بھی مجھے کہتا تھا، میں کہتا تھا کہ ہاں، ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ایک ہی ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح مجھے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے آخری دنوں میں مجھے رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، خاص طور پر جنرل فیض کو ہٹانے کے بعد، میں جب جنرل باجوہ سے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی اور اراکین اسمبلی سب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ شاہ زین بگٹی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ مجھے کچھ کہتے ہیں اور ادھر سے کوئی اور سگنل مل رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت حکومت کو ہٹا دیا اور سیاسی عدم استحکام آ گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معیشت کو کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے ایک دن کہہ دیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ کلیئر کر دیں کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ لگتا ہے کہ آپ نے نئی اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، کیا آپ کو کسی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا جو 7-8 مہینے سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ہم نے میسج پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر علوی نے بھی بات کی ہے کہ 7 مہینے میں کیا پارٹی کریش ہو گئی ہے؟ تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو گئی ہے۔ اگر میں آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ایک مضبوط فوج بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ مونس الہی کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو، لیکن دوسروں کو کہا گیا کہ ادھر اپوزیشن کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ ڈبل گیم چل رہی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی ہے۔ ان کا عجیب رویہ تھا، لیکن ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور فوج میں کبھی کسی کو توسیع نہیں ملنی چاہیے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آج آپ مخالفت کر رہے ہیں جبکہ اس وقت آپ نے توسیع دے دی تھی۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس وقت 100% تعاون تھا۔ دوستو، عمران خان کے اس بیان پر میں صرف یہی کمنٹ کروں گا کہ مجھے عمران خان کے اس بیان پر بہت مایوسی ہوئی۔ میری نظر میں عمران خان ایک اچھا انسان، ایماندار انسان ہے، لیکن ساتھ ہی میں اس کو دنیا کا بیوقوف ترین انسان بھی سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ایک عورت کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لی۔ اس کی بیوی آج تک مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ سخت ناپسند کرتا ہوں، لیکن میں عمران خان کی کچھ بیوقوفیوں کے باوجود بھی پسند کرتا ہوں۔ آخر انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے کہ بیوقوفیاں نہ کرے۔ ایران نے 2 مہینے کے مسلسل پرتشدد مظاہروں کے بعد اپنی اخلاقی پولیس کو ختم کر دیا ہے۔ اخلاقی پولیس کا عدلیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اخلاقی پولیس کو رسمی طور پر گشت ارشاد کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو سخت گیر صدر محمود احمد نژاد کے دور میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ خواتین کے سر ڈھانپنے والی حیا اور حجاب کی ثقافت کو عام کیا جا سکے، اور پھر پولیس نے 2006 میں گشت شروع کر دیا تھا۔
اخلاقی پولیس کے خاتمے کا اعلان کے بعد اس مسئلے پر پارلیمان اور عدلیہ دونوں کام کر رہے ہیں کہ آیا خواتین کے سر ڈھانپنے کے قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ ایران کی جمہوریہ اور اسلامی بنیادیں آئینی طور پر جڑی ہوئی ہیں، لیکن آئین کے نفاذ کے ایسے طریقے ہیں جو لچکدار ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں حجاب کو 1979 کے انقلاب کے 4 سال بعد لازمی قرار دے دیا گیا تھا، جہاں امریکی حمایت یافتہ بادشاہت کا تختہ الٹ کر اسلامی جمہوریہ ایران کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اخلاقی پولیس نے ابتدائی طور پر 15 سال پہلے خواتین کو کریک ڈاؤن اور گرفتار کرنے سے پہلے وارننگ جاری کی تھی۔ 22 سالہ مہیسہ امینی کی 16 ستمبر کو ایران میں اخلاقی پولیس کے ہاتھوں غیر موضوع لباس کے باعث زیر حراست موت کے بعد سے ایران بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جو 1979 کے انقلاب کے بعد سے اس کے لیے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک ہے۔ ظالمانہ کریک ڈاؤن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مظاہرین نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف نعرے بھی لگائے تھے اور بارہا اسلامی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ معروف بلوچ سنی عالم مولوی عبدالحامد نے مظاہرین پر ظلم بند کرنے اور ایران میں حکومتی نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ریفرنڈم کروانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے نومبر کے آخر میں بتایا تھا کہ عوام کے احتجاج سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 43 سال کی پالیسیاں اپنے انجام تک پہنچ رہی ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بھارتی عہدیدار کی جانب سے گلگت اور آزاد جموں اینڈ کشمیر پر قبضے کے حوالے سے دیے گئے متنازعہ بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور فرنٹ لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ فوج نے بھارتی قیادت کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان کا نوٹس لے لیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف اپنے مادر وطن کے ہر چپے کے دفاع کے لیے بلکہ دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ بہادر قوم کی مدد سے ہماری مسلح افواج دشمن کی کسی قسم کی مہم جوئی کا پوری قوت کے ساتھ جواب دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے بھارتی فوج کی شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف نے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ گلگت جلد بھارت کا حصہ ہوگا تاکہ نریندر مودی کے اس خواب کی تکمیل ہو سکے جس کا آغاز اگست 2019 میں مقبوضہ وادی کے بھارت میں انضمام سے ہوا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی جانب سے بیان کو مضحکہ خیز اور ایک کریک آدمی کا بیان قرار دے کر مسترد کر دیا تھا اور اس کا یہ کہہ کر کافی مذاق اڑایا گیا تھا کہ بھارت نے سنجیدہ پوسٹوں پر کیا جوکر آدمی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور آدمی جو وزیر داخلہ کہلاتا ہے وہ یونیفارم سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہے جس کا پورے بھارت میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا اگلی وبا کے لیے تیار رہے اور یہ تیاری جنگی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ بل گیٹس اور اس کی اہلیہ کی جانب سے جاری کردہ سالانہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ آئندہ وبا کی صورت میں ہماری تیاری نہ ہوئی تو ہم اس کے نتائج کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ مستقبل میں وباؤں کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر سالانہ کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ کورونا کی وبا کی ہمیں 28 خرب ڈالر قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اپنے پیغام میں بل گیٹس اور ان کی اہلیہ نے مزید دنیا پر زور دیا ہے کہ خربوں کے نقصان سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنا بہتر ہے۔
اس کے لیے بیماریوں کی تشخیص اور ویکسین کی تیاری کی ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ عالمی طور پر وبا کے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے باقاعدہ نظام کا قیام بھی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام کئی وباؤں کے باوجود ابھی تک نہیں کیا جا سکا ہے۔ بل گیٹس کی جانب سے کورونا وبا کے مقابلے کے لیے اب تک $1.75 کروڑ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل ہونے کا محاورہ اکثر سنتے ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کی روح سے انسانی جسم سے انجام دیے جانے والا یہ سب سے تیز رفتار عمل بھی ہے۔ تحقیق کے مطابق چٹکی بجانے کا عمل اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ چٹکی کا انگوٹھا صرف 7 ملی سیکنڈ میں ہتھیلی کو چھو لیتا ہے، جو پلک چپکانے سے بھی تیز عمل ہے۔ ماہرین کے مطابق چٹکی بجانے کا عمل بہت ہی تیز اور حیران کن ہے، جس میں انسان توانائی جمع کر کے فوری طور پر ریلیز کرتا ہے اور یوں چٹکی بجانے کی آواز آتی ہے۔ سائنسدانوں نے انتہائی تیز عکس نگاری، خود کار امیج پروسیسنگ، ڈائنامک فورس سینسر اور دیگر ٹیکنالوجی سے چٹکی بجانے کے عمل کو دیکھا اور سمجھا۔ اس کے علاوہ انگلیوں کی رگڑ کو سمجھنے کے لیے ان پر پلاسٹک اور دھات وغیرہ بھی لگائی گئی۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ عام حالات میں چٹکی بجانے کے عمل میں روٹیشنل ویلوسٹی 7800 ڈگری فی سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی صرف 7 ملی سیکنڈ میں انگوٹھا پھسل کر ہتھیلی پر جا لگتا ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے سائنسدانوں نے آواز والا ایک سپیکر بنایا ہے جو 2 فٹ دور بیٹھے شخص کے دل کی دھڑکن میں معمولی بے ترتیبی بھی شناخت کر سکتا ہے۔ اب تک ہم نے سپیکروں سے عمران خان، نواز شریف یا مودی کی تقریریں ہی سنتے رہے ہیں، لیکن اب ایک ایسا سپیکر بنا دیا گیا ہے جس کے سامنے بیٹھنے سے دل کی بے ترتیب دھڑکن یعنی ارتھمیا نوٹ یا سن سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی لرننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی شخص سے جڑے بغیر کسی دل کی دھڑکن سن سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ترتیب یا بے ترتیبی کو نوٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی درجے میں ہی دل کی مختلف بیماریوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی آزمائش میں یہ سپیکر بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ دل کی دھڑکن میں کمی پیشی اور بے قاعدگی کو نوٹ کرنے والا نظام ایسے مریضوں کے لیے بنایا ہے جنہیں بالخصوص گہری نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سپیکر کسی دل کی بے قاعدگی کو نوٹ کر کے فوری طور پر اس کی خبر ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہارٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکن اور ہارٹ ردم یعنی دل کے دھڑکنوں کے درمیان وقفوں میں کمی پیشی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس ضمن میں ہارٹ ردم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی فالج اور دیگر خطرناک امراض کی وجہ بنتی ہے، لیکن اس کی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے اور اب نہایت ہی کم خرچ میں اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ اسمارٹ سپیکر کو گھر میں استعمال کر کے دل کے مریضوں کو اموات اور پیچیدہ صورتحال سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے مریض کو سپیکر سے 2 فٹ سے کم دوری پر بٹھایا جاتا ہے اور حساس سپیکر کمرے میں ایسی آواز بکھیرتا ہے کہ آواز مریض کے دل اور سینے سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے اور بتاتی ہے کہ دل کی دھڑکن کیسی ہے اور 2 دھڑکنوں کے درمیان وقفہ برابر ہے یا تبدیل ہو رہا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دانتوں میں پایا جانے والا خلا یا دانتوں کی کمی سے دل کے دورے کے خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق دوران خون سے متعلق بہت سی بیماریوں کی وجہ منہ میں دانتوں کی کم تعداد بھی بنتی ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر نے اس بارے میں 12 سال تک ریسرچ کی ہے۔ حال ہی میں ان کی اس تحقیق کے نتائج پر مبنی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ دل کی دھڑکن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل دوران خون کے عمل میں آنے والا نقص ہی دراصل دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ دل کو خون پہنچانے والی شریان کی بیماریوں کی وجہ اکثر دانتوں کی کمی یا دانتوں کے درمیان پایا جانے والا فاصلہ بنتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک ایسا شخص جس کے منہ میں 10 سے کم اصلی دانت پائے جاتے ہیں، اس کے دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر جانے کے امکانات ایک ایسے شخص کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہوتے ہیں جس کے دانت مکمل ہوں۔
دانتوں کی کمی انفیکشن سے بچنے کے قدرتی عمل کو متاثر کر دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ منہ اور دانتوں کی صفائی سے متعلق کی جانے والی ریسرچ کے بعد تیار کردہ متعدد رپورٹوں میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ دل کی بیماریوں کا براہ راست تعلق دانتوں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ اگر دانتوں کی تعداد بہت کم ہو تو ان کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے انفیکشن منہ میں جگہ بنا لیتا ہے۔ یہی انفیکشن خون کے ذریعے تیزی سے انسانی جسم میں پھیل جاتا ہے اور اکثر واقعات میں یہ کرونک یا دائمی انفیکشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کا انفیکشن دل کو براہ راست خون پہنچانے والی شریانوں میں خرابی پیدا کر کے ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کے خطرات میں غیر معمولی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دانتوں کے جھڑنے کا عمل از خود منہ میں پائی جانے والی کرونک انفیکشن کا پتہ دیتی ہے۔ ماہرین طب کی جانب سے 12 سال پر محیط اس ریسرچ کے دوران 7674 ایسے مردوں اور خواتین کا معائنہ کیا گیا جو مسوڑھوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس تحقیق کے دوران ہونے والی 629 اموات کی وجوہات کے بارے میں کی گئی تحقیق سے پتہ چلا کہ ان میں سے 299 افراد کی موت کی وجہ امراض دل یا دوران خون میں پائے جانے والے نقص بنے۔ تاہم ریسرچ ٹیم نے اس تحقیق کے نتائج پر خود ہی تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس میں کئی اہم معاشرتی اور معاشی مسائل اور ان کے متعلقہ فرد کی صحت پر مرتب ہونے والے مضر اثرات کو نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ ان کا بھی ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے اور دیگر قلبی بیماریوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔